مراقبہ کیا ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں اور مراقبہ کیسے کرنا چاہیے؟ مراقبہ جسے انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، ذہنی تربیت کی ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے جس کے ذریعے آپ شعوری طور پر اپنے ذہن یا اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں۔ مراقبے کی پریکٹس ہزاروں سال سے جاری ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مراقبے کی جو پریکٹس ہے اس کے آثار 3000 سال قبل مسیح سے بھی ملتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے گوتم بدھا کی ایک مشہور تصویر ضرور دیکھی ہوگی جس میں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، آلتی پالتی ایک خاص انداز سے آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہے، اور اس کا دایاں ہاتھ جو ہے ایک خاص انداز سے اوپر سینے کے پاس اٹھا ہوا ہے، اور بایاں جو ہے وہ پاؤں پر رکھا ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہے وہ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں آپس میں مل کر ایک دائرہ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سر کے گرد ایک روشنی کا ہالہ سا نظر آتا ہے۔ انگلی شہادت اور انگوٹھے کو ملانے کو جو ہے مدرا کہتے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملانے سے جو مدرا بنتا ہے اسے گیان مدرا کہا جاتا ہے۔ گیان، آپ نے دھیان گیان سنا ہوگا۔ دھیان کا مطلب توجہ، اور گیان کا مطلب علم و دانش یا علم و حکمت کہہ لیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی مدرے ہیں، لیکن یہ موقع ان پر بات کرنے کا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ مراقبے کا ذکر کرنے سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں روحانیت کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک درست ہے کہ روحانیت سے بھی اس کا کچھ تعلق ہے، لیکن مراقبہ اصل میں ارتکاز توجہ پیدا کرنے کے لیے یا ذہنی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، اب تو سائنس نے بھی اس پہ کافی تحقیق کی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق جب مراقبہ کرنے والوں کے دماغ کا MRI اسکین جو کہلاتا ہے کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یعنی ماتھے کی طرف والا حصہ، ماتھے کے پیچھے کی طرف والا حصہ، جس کا تعلق سوچ پر قابو پانے، ایکشنز اور ایموشنز وغیرہ پر قابو پانے سے، جذبات پر قابو پانے سے عام لوگوں سے سائز میں بڑھا ہوا تھا، جبکہ ایمگڈلا جو سر کے پیچھے کی طرف دماغ کا وہ ایک حصہ ہے جس کا تعلق خوف اور ذہنی دباؤ سے ہے، وہ عام لوگوں کے سائز سے چھوٹا پایا گیا۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک ریسرچ کے مطابق مراقبہ سکون اور اطمینان پیدا کرنے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں یا کیفیات کہہ لیں ان کو تحریک دیتا ہے، جبکہ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں مراقبے پر کئی مضامین چھپ چکے ہیں جن کے مطابق مراقبے کے مختلف فوائد بیان کیے گئے ہیں، مثلا ذہنی دباؤ اور تشویش سے نجات، خوش مزاجی اور توانائی میں اضافہ، پرسکون نیند کا آنا، درد اور بلڈ پریشر میں کمی، قوت مدافعت میں اضافہ، خود آگاہی اور خود شناسی، اور سلوئنگ ان ایجنگ پروسیس بھی اس میں شامل ہے، یعنی آپ مراقبہ کرنے سے ینگ رہتے ہیں۔ مراقبے کی ایکسرسائز کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک بہت مشہور اور عام طریقہ ہے فوکسڈ میڈیٹیشن، یعنی مراقبہ برائے ارتکاز توجہ۔ اس طریقے میں آپ اپنی توجہ کسی ایک چیز یا آواز پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا اپنی سانسوں پر یا موم بتی وغیرہ پر، کسی منتر یا وظیفہ پر، کسی ساز کی آواز یا موسیقی وغیرہ پر۔ فوکسڈ میڈیٹیشن نہ صرف ارتکاز توجہ پیدا کرنے یا دھیان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکنا کے لیے یا ذہنی یکسوئی پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے ذہنی اور جسمانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ارتکاز توجہ پیدا کرنے کے لیے مراقبہ یا فوکس میڈیٹیشن کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور شرابہ نہ ہو، ایک پرسکون ماحول ہو، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تو کسی ایسے وقت کا انتخاب کر لیں جس وقت ماحول تھوڑا پرسکون ہوتا ہو، مثلا رات کو جب سب سو جاتے ہیں یا صبح فجر وغیرہ کے وقت جب ذرا سے کچھ سناٹا ہو۔ تو یہ آپ کسی پارک وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موقع ہے تو، اور اس کے بعد پھر کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے تو نیچے کسی تکیا یا گدے پر آلتی پالتی مار کر
یا کسی کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، اور پھر ٹائم سیٹ کر لیں. شروع میں 5-10 منٹ کافی ہیں. 5 منٹ یا 10 منٹ کا الارم سیٹ کر لیں اپنے فون پر یا گھڑی پر. آہستہ آہستہ پھر آپ بعد میں ٹائم بڑھا بھی سکتے ہیں. ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں. مدرا بنانا چاہیں تو بنا لیں، لیکن ضروری نہیں. پھر اپنی گردن اور کمر کو سیدھی رکھیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اب 3-4 دفعہ گہرے سانس لیں، یعنی ناک سے گہرا سانس اندر کھینچیں. اس طرح کے پہلے پھیپھڑوں کا نچلا حصہ بھریں جیسے آپ پیٹ میں سانس لے رہے ہوں، اور پھر ان کا اوپر والا حصہ یعنی سینے کی طرف والا. پھر منہ سے سانس کو اس طرح سے باہر نکالیں کہ پہلے اوپر یعنی سینے والا حصہ خالی ہو، پھر نیچے جو پیٹ کی طرف والا حصہ ہے وہ خالی ہو. تو اس طرح سے 3-4 دفعہ سانس لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اپنی سانسوں پر مرکوز کر دیں. جب بھی آپ کا ذہن بھٹکنے لگے تو دوبارہ اپنی توجہ سانسوں پر لے آئیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ ذہن کیوں بھٹک رہا ہے. ذہن بھٹکے گا، اور اس کو تو بھٹکنا ہی ہے. شروع میں کچھ زیادہ بھٹکے گا، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے لیکن انہیں آپ روکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تردد کے، جسے کہنا چاہیے، اپنی توجہ جو ہے اپنی سانس پر مرکوز رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر جیسے ہی الارم بجے آپ آرام سے اور آہستگی سے آنکھیں کھول لیں. آہستہ آہستہ آپ کی توجہ کا دورانیہ بڑھتا جائے گا، اور وقت بھی اب جو وقت آپ نے طے کیا اسے کم زیادہ نہ کریں. اگر 5 منٹ رکھا ہے تو 5 منٹ رکھیں، اگر 10 منٹ رکھا ہے تو 10 منٹ ہی رکھیں. جب تک آپ کی توجہ پوری طرح سے آپ کی سانسوں پر مرکوز نہ ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ اپنے ذہن کو 5 منٹ تک اپنے قابو میں رکھ سکیں، اس وقت تک آپ نے اپنا دورانیہ نہیں بڑھانا. اور پھر جو جگہ اور جو وقت آپ طے کریں، روزانہ اسی جگہ اور اسی وقت پابندی سے کریں. اور اگر آپ تواتر سے اور مستقل مزاجی سے یہ مراقبہ کرتے رہیں گے تو نہ صرف آپ کی ارتکاز توجہ بڑھے گی، بلکہ آپ کو انشاءاللہ اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے. آپ کو جو ہے وہ آپ کو ذہنی دباؤ کم ہوگا، آپ کی پریشانیوں میں کمی آئے گی، آپ ایک سکون اور اطمینان محسوس کرنا شروع کر دیں، اور جو دھیان آپ کو ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے اس پہ بھی آپ قابو پا سکیں گے. تو جناب یہ ایک آسان سا طریقہ تھا مراقبے کا. تو انشاءاللہ مراقبہ کریں، آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.